بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وزیر خزانہ جناب اورنگزیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اڑان پاکستان پروگرام 2-3 برس میں ہمیں اس مقام پر پہنچا دے گا کہ IMF کی ضرورت نہیں رہے گی. اسد اللہ کا غالب نے کہا تھا تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. کل یا شاید پرسوں انہوں نے ارشاد کیا تھا کہ ملک کو ایک میثاق معیشت کی ضرورت ہے. یعنی سارے فریق جو ہیں وہ میثاق معیشت پہ متحد ہو جائیں. اس پر خواجہ آصف پہلے ہی گرا لگا چکے تھے اس مصرے پر کہ رانا ثناء اللہ کہ اگر آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور عمران خان ایک جگہ بیٹھ جائیں، مل کے اکٹھے بیٹھ جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میثاق جمہوریت کی نہیں بلکہ ایک عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عمران خان پہ اعتبار نہ کرنا، یعنی عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے مگر عمران خان پہ اور PTI پہ اعتبار نہ کیا جائے. تو معاہدہ کس چیز پہ ہوگا؟ یعنی یہ ہے قابل اعتبار نہیں ہے دوسرا فریق. ویسے کون آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ ایک آدمی جو ایک گھریلو خاتون سے ہار گیا ہے وہ 180 سیٹیں جیتنے والے لیڈر کے بارے میں کہہ رہا ہے اس پہ اعتبار نہ کرے. اور یہ ہے کہ ایک عمرانی معاہدہ چاہیے. کس کے ساتھ عمرانی معاہدہ چاہیے؟ ہارے ہوئے لوگوں کے ساتھ. جیتے ہوئے آدمی سے جنہوں نے حکومت چھین لی نوسر بازی سے، اس کے ساتھ چاہیے اور اس پہ اعتبار بھی نہیں ہے. کمال ہے. ڈان وہ اورنگزیب صاحب کے اپنا ارشادات گرامی کے بارے میں ڈان کے اداریہ نگار نے لکھا کہ اس کے خطوط تو انہوں نے واضح نہیں کیے. یعنی میثاق معیشت ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے؟ اس میثاق معیشت میں کیا ہو؟ اور یہ کہتے کہتے وہ رک گئے کہ اصل میں سیاسی میثاق ہونا چاہیے. ظاہر ہے وہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ کوئی نصف صدی کی بات ہے. جو شمالی آبادی نے نئی نسل تو ان سے اتنی واقف نہیں ہے، اپنے زمانے میں تو ان کا طوطی بولتا تھا. انہوں نے اپنی خود نویش لکھی یادوں کی بارات، اس پہ آغا شورش کاشمیری نے لکھا ایک نظم لکھی، جوش 70 برس کا لڑکا ہے، جوش بھر کے ہوس کا کڑکا ہے. اس پر وہ آغا صاحب کی خوشامد کرنے کے لیے تشریف لائے. اتفاق سے میں وہاں موجود تھا. یہ میرا خیال ہے 1971 کے وسط کی بات ہوگی. مگر زیادہ بلیغ تبصرہ جو ہے وہ ایک نوجوان نے کیا جسے مستقبل میں شاعری کے افق پر ایک دمکتے ہوئے ستارے کی طرح چمکنا تھا. افتخار عارف نے. اس نے کہا کہ کچھ لوگ خواہش کو خبر بنا دیتے ہیں. اس پہ آغا وہ جو شمالی آبادی بہت ناراض ہوئے کیونکہ اپنے آپ کو 30 مارخواں وہ سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اپنے عصر کے سب سے بڑے شاعر ہیں. اب بات تو وہ جو مصرع تھا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، تھا تو وہ سارا جھوٹ ہی، داستان آرائی ہی تھی. یعنی اتنے بوڑھے وہ ہو چکے تھے کہ ان پہ ترس کھایا جا سکتا تھا. اور وہ کتاب کے آخری باب میں اس ترس کی کچھ مثالیں بھی ہیں کہ کون کون ان پہ کیا کیا عنایات کرتا رہا. مگر تاثر یہ دیا کہ عمر بھر مہرخ ان پہ نثار ہوتے رہے اور ہوتے ہی چلے گئے. حالانکہ وہ بیچارے ان کی حالت یہ تھی کہ جیسا میں نے عرض کیا ان پہ ترس ہی کھایا جا سکتا تھا. اب دیکھیے یہ بات درست ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر 1% بڑھ گئی ہے، مگر 3 برس تک 15 سے 20% کم ہوتی رہی. اور شرح ترقی کا کیا عالم ہے؟ جولائی سے ستمبر تک کے جو 3 مہینے ہیں 0.29%، اور آبادی کی شرح میں اضافہ ہے 2-2.5%، یعنی منفی شرح ترقی ہے. کوئی تارا نظر نہیں آتا، ایسے ہے آسماں کی تصویر، جیسے بیوہ کے زیست کے ایام، جیسے قیدی کے خواب کی تعبیر. اخبارات میں البتہ ٹی وی میں اڑان پاکستان کے اشتہارات ہیں، رنگین اشتہارات.
اور عالم یہ ہے کہ سرمایہ ملک سے فرار ہو رہا ہے، کہیں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے، سکول بیچے جا رہے ہیں، اسپتالوں سے دستبردار ہو رہے ہیں، سکول پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیے جا رہے ہیں، پیسہ لٹایا جا رہا ہے وزیر اعظم ہاؤس پہ، وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ، سرکاری افسروں پہ اور سول سرونٹس پہ، جہاں ممکن ہے۔ جہاز پہ بیٹھے جنیوا چلے گئے، جہاز پہ بیٹھے چین چلے گئے، کام کیا ہے؟ کام دھندہ کوئی نہیں، کام کے نہ کاج کے، پاؤ بھر اناج کے، مگر یہ پاؤ بھر اناج کے تو نہیں ہے۔ مذاکرات کا ڈرامہ اپنی جگہ جاری ہے، یہ الگ بات ہے کہ دونوں فریق اس کا ذکر کراہت کے ساتھ کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب کو تو بتا دیا، ایک تو انہیں شکایت یہ ہے کہ مجھے شریک نہیں کیا۔ او بھائی آپ کو کیا شریک کرتے؟ وہاں جھگڑا کرنا ہے کہ آپ کو شریک کرتے؟ وہاں کوئی اپنا وہ پھپتی کسنے کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ آپ کو شریک کرتے؟ اور یہ کہا کہ ان پہ اعتبار نہ کریں، وہ کیا مذاکرات ہے؟ عمران خان کے لہجے میں اتنی تلخی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور اس سے زیادہ ان کے فریقین کے لہجے میں ہے۔ اور ٹی وی دیکھنا اور اخبار پڑھنا اتنا اذیت ناک ہے، ہم لوگ کی تو مجبوری ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ کوشش تو کرتے ہیں نہیں دیکھیں۔ اخبار پڑھنا اتنا اذیت ناک ہے جتنا انتھیزیا کے بغیر، بے ہوش ہوئے بغیر آپریشن کرانا ہے۔ اخبار نویس ارشاد کرتا ہے کہ عمران خان صاحب موجودہ نظام کو قبول کر لیں تو ان پہ یہ نوازش کی جا سکتی ہے کہ وہ گھر میں نظر بند کر دیے جائیں، نوازش کی جا سکتی ہے۔ میر شکیل اللہ الرحمان محترم سے گزارش یہ ہے، معذرت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، مجھ پہ ان کی بڑی نوازشات رہی ہیں، عنایات رہی ہیں، کہ یہ تو سرے سے خبر ہی نہیں ہے، چہ جائے کہ اس کو 6 کالمی چھاپیں آپ۔ ہم بھی اخبار میں نوکری کرتے رہے ساری عمر، نیوز ایڈیٹر بھی رہے، یہ تو خبر ہی نہیں ہے، سرے سے ہی خبر نہیں ہے۔ یہ بات تو علیمہ خان نے کل کہہ دی تھی، اور خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں اس کو ٹھوکر پہ رکھتا ہوں، اس پہ تھوکتا ہوں، اس پیشکش پہ۔ یہ خبر کیسے بن گئی، اور اتنی بڑی خبر کیسے بن گئی؟ سب اخبار نویس جانتے ہیں کہ مذاکرات سیاسی جماعتوں میں صرف نہیں ہو رہے، جیل کا دروازہ کھلتا ہے اور کچھ لوگ وہاں جاتے ہیں اور ایک کے بعد دوسرا فارمولہ پیش کیا جاتا ہے اور وہ نہیں مانتا، اور وہ مانے کیوں؟ اس نے 2/3 سیٹیں جیتی ہیں، اس سے کہا جا رہا ہے کہ اس نظام کو قبول کر لو۔ اگر وہ یہ ان کی بات مان لے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے کارکنوں کے احساسات کو روند کر گزر جائے، اپنے ووٹروں سے لا تعلق ہو جائے، اپنی جڑیں کاٹ لے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس موجودہ نظام کو کیوں قبول کرے؟ جعل سازی اپنی جگہ، یہ وہ نظام ہے جس میں $17 بلین سالانہ، یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، اشرافیہ پہ صرف کیے جاتے ہیں، اور یہ اشرافیہ اس کے خلاف کھڑی ہے، ووٹر تو اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ اشرافیہ اس کے خلاف ہے کہ یہ ان مراعات سے اور اس لوٹ مار سے ان شائلاکس کو محروم ہونا پڑے گا۔ اس وزیر یعنی 180 سیٹوں والا لیڈر 17 سیٹوں والے لیڈر کو قبول کر لے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ یہ دنیا میں ہوتا کہاں ہے؟ یعنی دنیا میں یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کا بس چلا، آپ نے کسی کو رون ڈالا، تباہ کر دیا، مگر آپ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کرے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کی عقل گھاس چرنے گئی ہے۔ $17 بلین سالانہ کی لوٹ مار، مراعات، لوٹ مار اس کے علاوہ ہے، مراعات الگ ہیں، لوٹ مار اس کے علاوہ ہے۔ جشن وہ جالب کا شعر ہے، جشن آزادی جمہور بنانے والوں، ان چراغوں میں غریبوں کا لہو جلتا ہے۔ کمال ہے، یعنی عوام کے ٹھکرائے ہوئے جیل ساز یہ فرمائیں اور یہ پھر اس پہ اپنی شرائط پیش کریں کہ وہ ایک نوکر ہے، سینیٹر ہو گیا ہے شریف خاندان کا، وہ کہتا ہے وہ لکھ کے دیں۔ کس کو لکھ کے دیں؟ پھر ہم اس پہ غور فرمائیں گے۔ کیا آپ غور فرمائیں گے؟ آپ کو معلوم نہیں آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور وہ مطلب یہ ہے کہ 17 سیٹوں والی پارٹی حکومت کرتی رہے اور 180 سیٹوں والا جیل میں پڑا سڑتا رہے۔
یا ان جعل سازوں کے سامنے سجدہ ریز ہو، ان سیاستدانوں کے سامنے رائے عامہ جن کے خلاف نہیں ہے، ان سے نفرت کرتی ہے، نفرت۔ گلیوں بازاروں میں وہ گھوم نہیں سکتے، پاکستان میں کیا کسی دوسرے ملک میں جہاں پاکستانی ہیں گھوم نہیں سکتے۔ دعویٰ یہ ہے IMF سے نجات پالیں گے، دنیا کی عظیم معیشتوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھئی آپ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایشیا کے ٹائیگر بنانے کا وعدہ کیا تھا، پھر 3,000 کنال کے گھر بنائے، پھر بلینز آف ڈالرز کی سرمایہ کاری کی بیرون ملک، اور اسے اپنا دوسرا وطن بنا لیا۔ اولاد آپ کے وہاں ہے، کیا آپ وہی لوگ نہیں ہیں؟ آپ کے وعدے پہ کون اعتبار کر سکتا ہے؟ 3,000 کنال کا گھر دنیا میں کسی حکمران کا نہیں، کسی حکمران کا، سپر پاور کے کسی حکمران کا بھی نہیں، اور اس پہ سرکاری خزانے سے اربوں روپے خرچ کیے گئے، گیس لے جائی گئی، ٹیلی فون ایکسچینج بنائے گئے، 1,000 پولیس والے اس کی نگرانی کرتے ہیں، اور 4 گھر ہیں وزیر اعظم کے، ایک نہیں ہے، اس لیے کہ خاندان، بڑے بھائی اور اولادیں اور سب لوگ جو ہیں وہ، یعنی جو لوگ پلے سے ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتے ان کے ساتھ سمجھوتہ کیا جائے۔ کمال۔ پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کا 5واں بدترین پاسپورٹ ہے۔ ایسی ریاستیں جنہیں کوئی مانتا نہیں ہے، جہاں خانہ جنگی ہو رہی ہے، جہاں قتل عام ہو رہا ہے، اس کے بعد ہے افغانستان کے بعد، جس کو دنیا مانتی نہیں ہے۔ حالانکہ افغانستان میں تو خیر امن ہے، ہمارے مقابلے میں تو زیادہ امن ہے، یہ الگ بات ہے، کوئی دہشت گردوں نے وہاں پناہ لے رکھی ہے۔ دنیا کی 2 سب سے زیادہ جو سروے ہو رہے ہیں، 2 سب سے زیادہ ناپسندیدہ ریاستوں میں پاکستان کا شمار ہے۔ ایک اسرائیل ہے، ایک پاکستان ہے۔ اسرائیل تو وہاں قتل عام کر رہا ہے، تو پاکستان کیوں شامل ہے؟ اس پہ غور فرمائیں نا، پاکستان کیوں شامل ہے؟ 12% شہری، جو تازہ ترین سروے ہے، وہ بھکاری بن چکے، 12% پاکستانی۔ 10,000 آدمیوں کے پاسپورٹ سعودی عرب اور عراق جیسے ملک میں اور امارات میں ان کو وہ منسوخ کیے گئے ہیں، یعنی ان پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ بھیک مانگنے کے لیے لوگ بیرون ملک سفر کرتے ہیں، یہ حالت ہو چکی۔ 10,000 آدمی پاکستانی اس سال ہلاک ہوئے ہیں غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے کی کوشش میں۔ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ IMF سے ہم نجات پالیں گے، یہ دنیا کی عظیم معیشت بن جائے گی۔ کس کو بتا رہے ہیں آپ نے یہ فرض کر لیے سارے ڈھور ڈنگر ہیں، کسی کی کھوپڑی میں ذرا سی عقل بھی نہیں، تھوڑی سی کامن سینس بھی نہیں ہے۔ $43 بلین، یہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، خیرات دیتے ہیں پاکستانی شہری ترس کھا کر۔ اور سرکاری خزانے میں ٹیکس کتنا جمع ہوتا ہے؟ اس سے بہت کم، اس لیے کہ ٹیکس وصول کرنے والے وہ ہیں۔ آج بھی ایک چکمہ دیا ہے کہ وہ اس میں بڑی اصلاحات کر دی ہیں اور یہ ہو گیا ہے اور اب کوئی وہاں رشوت نہیں لے گا۔ وہ بھائی ایک کانسٹیبل، ایک پٹواری یا FBR کا کوئی افسر رشوت لیے بغیر رہ کیسے سکتا ہے؟ یہ بتائیں نا۔ 20 30 40 50 برس سے وہ اس کے عادی ہیں، ہمیشہ سے اس کے عادی ہیں۔ وہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ تو رشوت وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ٹیکسی کون ہے؟ کتنی دفعہ واقعات ہم نے بیان کیے ہیں کہ فلاں علاقے کا فلاں آدمی جو ہے، وہ کوئی آدمی ٹیکسی دینا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے ایک صاحب تو ملک چھوڑ کے چلے گئے جو 2 5 اسٹار ہوٹل بنانا چاہتے تھے، ان سے ایک خاتون FBR کی خاتون افسر نے کہا اتنے پیسے دیتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں۔ انہوں نے مقدمہ دائر کیا اور جیتا، ان کے ذمہ کوئی ٹیکس واجب الادا ہی نہیں تھا۔ اور وہ یہ فرما رہے ہیں او بھائی اس کو توڑے بغیر، ان سب کو 22,000 آدمیوں کو گھر بھیجے بغیر FBR کے تمام ماہرین اس پہ متفق ہیں، وہ لوگ جو کبھی اس ادارے کو چلاتے رہے ہیں اور جن کا کوئی ضمیر تھا اور جن کی کوئی اہلیت تھی، وہ کہتے ہیں اس کو توڑے بغیر ٹیکس وصولی کا کوئی شفاف اور نتیجہ خیز، ثمر خیز کوئی نظام وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ پولیس ہے جی، پولیس کیا ہے؟ گھروں میں گھس جاتی ہے، ہر بحران میں، ہر کرائسس میں وہ رشوت ستانی کے نئے مواقع تلاش کرتی۔ ضیاء الحق نے وہ حدود آرڈیننس جاری کیا تو ان کی بنائی، کوئی سیاسی بحران ہوتا ہے، 9 مئی کا واقعہ ہوا، کچھ ہوا، کوئی الیکشن کے دن آئے،
کوئی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا، بے گناہوں کو پکڑتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، گھروں میں گھس جاتے ہیں. جیسے نادر شاہ کا لشکر جو ہے 200-250 سال پہلے دلی میں داخل ہوا تھا، 300 سال پہلے. افسر شاہی کیا ہے؟ جو حکمرانوں کے پروردہ افسر ہیں، اگر میں اس کی مثالیں دینے لگوں تو آپ بوریت کا شکار ہو جائیں گے. کتنے لوگ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں کہ زرداری صاحب ناراض ہو گئے، یا شہباز شریف ناراض ہو گئے، یا نواز شریف ناراض ہو گئے، یا حمزہ صاحب ناراض ہو گئے، یا سندھ کا وزیر اعلیٰ ناراض ہو گیا. تو ان کا انجام کیا ہوا؟ ایک صاحب نے کہا تھا، ایک بڑے نثر نگار نے، کہ میدان جنگ کے بعد سب سے زیادہ ظلم عدالتوں میں ہوا ہے تاریخ انسانی میں. مگر آج کی پاکستانی عدالتوں کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ ماشاء اللہ، افراد تو انڈیویجول سے بعض ہیں، عدالت میں کچھ بھی مل سکتا ہے، انصاف نہیں مل سکتا. ایک مقدمے کے فیصل ہونے کی اوسط کیا ہے، اور اس کا یعنی اوسط وقت کیا ہے؟ 25 برس. اور ایک پولیس افسر کتنے عرصے کے لیے تعینات ہوتا ہے، جس کی دراصل مدت 3 سال ہوتی ہے، 3 ماہ زیادہ سے زیادہ، اور سندھ میں یہ مدت اس سے بھی کم ہے. وہ فیض نے کہا تھا، نائب اللہ فی الارض دہقاں کے نام، جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے، جس کے ڈھوروں کو ظالم ہکا لے گئے، جس کی ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی، دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی. ضلع کرم کے پشاور کرم جو وہ پاڑا چنار روڈ ہے، سڑک ہے، وہ کب سے بند پڑی ہوئی ہے. بچے، عورتیں، بوڑھے، مریض سسک کے مرے دواؤں کے بغیر. بھی ہیلی کاپٹر پہ دوائیں نہیں پہنچا سکتے. ایک مذہبی پارٹی نے کراچی میں دھرنا دیا تھا، ان کو مار پیٹ کے زیادہ تر جگہ سے اٹھا دیا. اب دوسری پارٹی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ ایک دوسری پارٹی نے 9 جگہ پہ دھرنا دیا، فرقہ پرست پارٹیاں. یہ ریاست کا حال ہے. ایک سڑک نہیں کھول سکتی. اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے کہ اچانک پیدا ہو گیا ہے، کب سے ہے. ریاست اپنا کوئی حکم منوا نہیں سکتی، اور جو موسٹ پاپولر لیڈر ہے اس سے کہتی ہے تم سجدہ ریز ہو جاؤ. جو موسٹ پاپولر پارٹی ہے اس کے لوگ جیلوں میں سڑیں گے. حکم اپنا منوا نہیں سکتی. اور اڑان پاکستان، کیا اڑان پاکستان؟ پاکستان کو آپ نے رون ڈالا، آپ اڑان پاکستان کی بات کرتے ہیں. کوئی بھی آدمی جس نے کبھی سرسری طور پر بھی اللہ کے آخری کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اللہ کے آخری رسول کی سیرت پڑھی ہے، وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ امن کی بنیاد عدل پہ ہوتی ہے. جس نے تاریخ ہی پڑھی ہو، جس نے آج کے اپنے زمانے کے مہذب ممالک پہ ایک نگاہ بھی ڈالی ہے، وہ جانتا ہے کہ امن کی بنیاد عدل پہ، انصاف پہ ہوتی ہے. اور عدل کے بغیر امن نہیں ہو سکتا، اور امن کے بغیر، استحکام کے بغیر معیشت سنور نہیں سکتی. یہ اورنگزیب صاحب کس کو بتا رہے ہیں کہ IMF سے نجات پا لیں گے؟ ایسے دعوے ہم کب سے سنتے آئے ہیں؟ 30-40 برس ہو گئے ہمیں یہ دعوے سنتے ہوئے. قرضوں کا اتنا بوجھ لاد دیا ہے کہ کوئی، خود کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب اور وزیر اعظم صاحب کہ ہم تو رحم و کرم پہ ہیں امریکہ کے. ایک طرف یہ فرماتے ہیں ان کا رحم و کرم پہ ہیں، اور دوسری طرف فرماتے ہیں IMF سے نجات مل جائے. کمال ہے یار. کن لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑا ہے؟ کن لوگوں میں ہم گر گئے ہیں؟ بے بس لوگوں کا لہو چاٹتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ ان کو اپنا رہبر و رہنما سمجھیں، انہیں اپنا محسن سمجھیں، ان کے سامنے کورنش بجا لائیں. بنارسی ٹھگ اگر آج موجود ہوتے تو ان پہ رشک کرتے. سوال ہے وصل نہ عرض غم، نہ حکایتیں نہ شکایتیں، تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے. دیکھیے عامر متین جیسا آدمی جس کے لہجے میں کبھی تلخی نہیں آتی تھی، اس نے کیا کہا؟ میں ان کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سیاسی کارکنوں کو مجرم بنا دیا گیا، کوئی ثبوت نہیں، کوئی شہادت نہیں. نون لیگ سے تو کوئی شکوہ ہی نہیں. مراد یہ ہے کہ یہ تو شکوے کے قابل ہی نہیں، ان سے تو کبھی کوئی امید تھی ہی نہیں. پیپلز پارٹی بھی اس گھٹیا گیم کا حصہ بن گئی. گھن آتی ہے.
کہ ہم اس پارٹی کے حامی رہے 26ویں ترمیم کو کامیاب کرانے پر، جس کے لیڈر بلاول بھٹو نے کہا، نے اظہار فخر کیا، اسے شرم آنی چاہیے۔ اب کہنے کے لیے کیا باقی رہا؟ بس یہی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ایک ماتم ہے، اقبال نے کہا تھا، سینہ کوبی میں رہے جب تک کہ دم میں دم رہا، ہم رہے اور قوم کے اقبال کا ماتم رہا۔ بہت بہت شکریہ۔